کیسے بھولے تجھے بڑا ملے کوئی دنیا میں ہے کہاں ہے، کوئی دنیا میں ہے کہاں تیرے جیسا کوئی، کیسے بھولے تجھے بڑا ملے یہ تھی ام حبیبہ ایک بہن. دوسری بہن میمونہ، ان کی شادی بنو ثقیف جو 3-4 مشہور قبائل تھے عربوں کے اندر، اس کے اندر جہاں بنو ہاشم کا ایک مقام تھا، وہاں بنو ثقیف اپنے جرت اور اس کے ساتھ حسن و جمال، اس اعتبار سے یہ قبیلہ بڑا ممتاز قبیلہ تھا. ایک بیٹی ابو سفیان کی میمونہ نام، وہ بیاہی گئی. بنو ثقیف کے ایک سردار تھے جن کا نام تھا ابو مرہ، ان کو یہ بیاہی گئیں. یہ وہاں پہ جا کے رہیں، مومنہ تھیں، مسلمان تھیں، شوہر بھی اور یہ بھی. جیسے جیسے اس گھر میں رہتی تھیں تو اسلام کے پرستار تھیں، اسلام کی نام لیوا تھیں. اگر زندگی میں کوئی تاریک پہلو تھا تو صرف یہ کہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں. کبھی خیال آ جاتا تھا کہ میں اس دشمن خدا و رسول کی بیٹی ہوں تو انہیں بڑی ندامت سی محسوس ہوتی تھی. ہوتے ہوتے اس گھر کے اندر اللہ نے ان کو ایک چاند سی بیٹی عطا کی. جب بیٹی ملی تو اب طے ہوا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے. اس زمانے میں چونکہ بچی اپنے حسن و جمال کے اعتبار سے غیر معمولی تھی، اس لیے سوچا گیا کہ اس کا نام بھی اسی حوالے سے رکھا جائے. سرزمین عرب کی ایک لیجنڈری پرسنالٹی تھی جس کا نام لیلا ہے. لیلا مجنون کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا، تو حسن و جمال کے اعتبار سے لیلا کی شہرت تھی. تو کہا کہ اس کو ہم ام لیلا قرار دیتے ہیں. یہ لیلا کی ماں ہے، میمونہ کی بیٹی، ابو برہ کی بیٹی، نام اس کا ام لیلا رکھا گیا. اب ام لیلا پیدا ہوئی، اس خالص اسلامی ماحول کے گھرانے میں پروان چڑھتی رہیں. ہوتے ہوتے جب کبھی یہ سنتی تھیں کہ ان کا نانا ابو سفیان ہے تو یقیناً ان کو اذیت ہوتی تھی، لیکن رب وقت نے اب دل پہ اتنا مرہم رکھ دیا تھا کہ ابو سفیان کا خیال نہیں آتا تھا. بیاہ کے اب ایک وقت ایسا آیا کہ اس گھر میں آ گئیں کہ اس کے بعد دل میں وہ رشتہ بالکل فراموش ہو گیا. بیاہ کے کہاں آئیں؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زوجیت میں لے لیا، جناب ام لیلا سے عقد کیا. اب جب اس گھر میں آ گئیں تو اب بھول گئیں کہ کس کی نواسی ہیں، کس گھرانے سے تعلق ہے، معاویہ سے کیا ربط ہے، اس گھرانے سے کیا تعلق ہے، یہ سب فراموش کر دیا. ہوتے ہوتے اس گھر میں آئیں تو اللہ نے وہ بیٹا عطا کیا، وہ فرزند عطا کیا کہ جو صورت و سیرت میں رسول کا سب سے زیادہ مشابہ تھا. اتنی بڑی نعمت مل جانے کے بعد اب اپنی اس کمی کو بالکل فراموش کر دیا. اب خوش ہیں، مطمئن ہیں، بہترین زندگی گزر رہی ہے. ہوتے ہوتے ایک مرحلہ آیا کہ حسین نے فیصلہ کیا کہ ہمیں مدینے سے سفر کرنا ہے. اور یہ سفر جناب ام لیلا بھی گھر کی دوسری خواتین کے ساتھ واقف ہیں کہ یہ سفر وہ سفر ہے کہ جس میں حسین وہ عظیم کارنامہ سر انجام دینے جا رہے ہیں جو انسانیت کے سر کا تاج ثابت ہوگا، جو انسانیت کی تاریخ کا سب سے عظیم واقعہ ہوگا. چنانچہ ام لیلا بہت خوش ہیں کہ اس کارنامے میں ان کو بھی حصہ لینے کا موقع ملا، شریک ہونے کا موقع ملا. اب ذہن میں بالکل یہ تصور نہیں ہوگا کہ میں کون ہوں اور میرا ماضی یعنی میرے نانا یا میرے نانی کون تھیں، یہ سب چیزیں تصور میں نہیں ہیں. لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں سفر درپیش ہے تو جناب ام لیلا کی جہاں ایک بیٹا تھا وہاں اللہ نے ایک بیٹی بھی عطا کی تھی. اس کا نام بھی فاطمہ حسین نے رکھا تھا. حسین کی ساری بیٹیوں کے نام فاطمہ ہیں، حسین کے سارے بیٹوں کا نام علی ہے، اس کا نام فاطمہ رکھا تھا. اچانک امام نے اعلان فرمایا رباب بھی جائے گی، رباب کے ساتھ اس کا ننھا بچہ علی اصغر بھی جائے گا، ان کی چھوٹی سی بچی سکینہ بھی ساتھ جائے گی، زینب بھی جائیں گی، ام کلثوم بھی جائیں گی، لیلا تم بھی جاؤ گی، اور ام لیلا جہاں تم جاؤ گی تمہارے ساتھ تمہارا بیٹا علی اکبر بھی جائے گا. اس مرحلے پر اچانک زبان امامت سے یہ لفظ نکلے کہ فاطمہ ساتھ نہیں جائے گی، فاطمہ ساتھ نہیں جائے گی. حسین نے یہ کہا،
مزاج حسین کو سمجھنے والی ام لیلا فوراً سمجھ گئی کہ یہ مسئلہ کیا ہے، حسین نے فاطمہ صغریٰ کو کیوں روکا ہے۔ یہی خیال آیا ذہن میں، اس لیے روکا ہے کہ اگر فاطمہ صغریٰ ہمارے ساتھ چلی گئی، یہ فاطمہ صغریٰ کون ہے؟ ام لیلا کی بیٹی۔ ام لیلا کون ہے؟ میمونہ کی بیٹی۔ میمونہ کون ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی۔ یعنی ام لیلا معاویہ کی، یوں سمجھیے کہ بھائی کا بیٹا یزید ہے اور بہن کی بیٹی ام لیلا ہے۔ میمونہ کی بیٹی ام لیلا ہے اور یزید معاویہ کا بیٹا ہے۔ اب یہ ذہن میں خیال آیا کہ اگر کہیں یہ بیٹی اس یزید کے دربار میں پہنچ گئی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی خاندانی عصبیت کوئی توجہ دلا دے کہ یہ کوئی غیر نہیں ہے، تمہاری پھوپھی زاد بہن ہے۔ تو اس صورت میں یقیناً یزید یہ رویہ اختیار کرے گا کہ باقی بیویوں سے ان کو الگ کر لیا جائے اور ان کو الگ لے جا کے محل میں آرام سے رکھا جائے۔ حسین کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی تھی، چاہے سبب کچھ ہو، لیکن زینب و ام کلثوم قید میں جائیں اور حسین کی بیٹی قید میں جانے کے بجائے محل میں رکھی جائے، حسین یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پھر قیامت تک سادات کا سر شرم سے جھک جاتا اگر حسین کی بیٹی یزید کے محل میں چلی جاتی۔ اس لیے امام حسین نے جناب فاطمہ صغریٰ کو ساتھ نہیں لیا۔ وجوہات ہمارے ذاکرین اکثر بیان کرتے ہیں کہ اس لیے ساتھ نہیں لیا کہ ان کی شباہت بہت زیادہ جناب سیدہ سے تھی، یہ نہیں چاہتے تھے امام حسین کہ جناب سیدہ بے پردہ پھرائی جائیں، ان کی شکل کی خاتون پھرائی جائے۔ جناب والا یہ بات جب ذہن میں آتی ہے تو ساتھ ہی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ام کلثوم جناب زینب یہ کیا ماں کی شکل نہیں رکھتی ہوں گی؟ جناب زینب تو کہلاتی ثانی زہرا ہیں، تو اگر ثانی زہرا بے پردہ پھرائی جا سکتی ہے تو حسین کی بیٹی اگر بے پردہ پھرائی جاتی تو حسین کے لیے یہ بات کچھ زیادہ مختلف نہ ہوتی۔ تو اس لیے یہ سبب نہیں ہے، سبب صرف یہ ہے کہ یزید کی بھانجی لگتی ہے، یزید کی پھوپھی زاد بہن کی بیٹی لگتی ہیں۔ اگر یزید کوئی رشتے کا خیال آ گیا تو جناب ام لیلا کی اس بیٹی کو وہ خصوصی طور پر کوئی بھی امتیازی سلوک کر سکتا ہے۔ حسین نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک رکھا جائے۔ جہاں یہ یاد آیا ہوگا جناب ام لیلا کو کہ یہ آج جو حسین نے میری بیٹی کو روکا ہے تو اس لیے روکا ہے کہ ہماری رشتہ داری نکلتی ہے یزید کے ساتھ، وہیں یہ خیال آیا ہوگا کہ یہ رشتہ داری تو میری وجہ سے نکلتی ہے نا، سبب تو میں ہوں، اگر اس کو روک رہے ہیں تو مجھے کیوں لے جا رہے ہیں؟ فوراً معرفت حسین رکھنے والی ام لیلا کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ مجھے اس لیے لے جا رہے ہیں کہ میں یزید کے دربار تک نہیں جاؤں گی، مجھے قدرت وہ مرحلہ نہیں آئے گا کہ میں یزید تک کے دربار تک جاؤں۔ اور یہی ہوا۔ تاریخ میں جناب ام لیلا کربلا تک موجود ہیں، ان کا ذکر ملتا ہے، یزید کے دربار میں ام لیلا موجود نہیں ہیں۔ کیا ہوا تھا؟ کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ جب یہ قافلہ، لٹا ہوا قافلہ حلب کے مقام پہ پہنچا ہے، شام کی سرحدوں کے پاس پہنچا ہے، تو اس وقت ام لیلا کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے جیسے شام قریب آ رہا تھا، دمشق قریب آ رہا تھا، روز یہ دعا کرتی تھی، پروردگارا کیا میں یزید کے دربار میں جاؤں گی؟ جس لیے میری بیٹی کو نہیں آنے دیا گیا، کہیں میں یزید کے سامنے پیش ہو گئی تو وہ رویہ میرے ساتھ ہو گیا تو میں زینب و ام کلثوم کو کیا شکل دکھاؤں گی؟ قیامت کے دن جناب فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ دعا مانگ رہی تھیں۔ ایک مرتبہ حلب کے مقام پر پہنچ کر جناب ام لیلا نے خواب دیکھا کہ خواب میں امام حسین آئے ہیں، فوراً بارگاہ حسینی میں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئیں، میرے آقا کیا مجھے یہ شرمندگی برداشت کرنی پڑے گی؟ کیا مجھے یزید کے پاس جانا پڑے گا؟ تو امام نے کہا تھا گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ بس وہیں سے بیدار ہوئی تھیں اور بے ساختہ سید سجاد سے کہا تھا بیٹا سید سجاد خدا حافظ، میرا وقت آخر آ گیا۔ سامعین گرامی، ابھی مجھے بڑی طویل منزل طے کرنا ہے، لیکن یہاں پر ایک جملہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے۔ عالم غربت میں کسی قیدی کے ساتھ اس کا کوئی ساتھی دنیا سے بچھڑ جائے، ظالموں کے قبضے میں ہو، ذرا سوچئے سید سجاد کے لیے کتنا مشکل کام ہوگا۔ حلب میں سیدہ کی جناب ام لیلا کی قبر بنائی، ان کو دفن کیا۔ عجیب قسمت ہے سید سجاد کی، زندگی میں ایک نہیں 3 لاشیں سید سجاد کو تنہا دفن کرنے پڑے ہیں،
3 لاشوں کی تدفین تنہا کی ہے، اس میں سے ایک لاش ماں کی تھی جناب ام لیلہ کی، جن کو حلب میں دفن کیا، ایک لاش پھوپھی کی تھی جن کو دمشق میں دفن کیا، اور ایک بہن کی لاش تھی جسے قید خانے میں دفن کیا۔ یہ 3 لاشیں دل چاہتا ہے کہ پوچھوں مولا آپ نے یہ تینوں لاشیں اٹھائیں، اس میں سب سے مشکل منزل کون تھی؟ حسین کہیں گے عالم غربت میں ماں کو دفن کرنا بھی بڑا مشکل تھا، عالم تنہائی میں پھوپھی کو دفن کرنا بھی بڑا مشکل تھا، لیکن کاش تم دیکھتے کہ میں نے بہن کو کیسے دفن کیا۔ سامعین گرامی، عالم غربت میں سکینہ کو دفن کرنا کیوں مشکل ترین تھا؟ قید کی حالت میں نہ سکینہ کو کفن ملا، نہ غسل کے لیے پانی ملا، جہاں یزید کی طرف سے 3 دن میں 1 مرتبہ پانی آتا تھا، اور وہ بھی مقدار اتنی کم ہوتی تھی کہ زینب اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیا کرتی تھی۔ وہ روایت سنی ہے نا آپ نے کہ زینب بیٹھ کر نماز پڑھنے لگی تھی قید خانے میں، تو سید سجاد نے وجہ پوچھی تھی، بتایا تھا بیٹا پانی اتنا کم آتا ہے کہ یہ بچے پیاسے رہ جاتے ہیں، لگاتار پیاسے رہ رہ کر میرے جسم کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ جس جگہ پانی اتنا کم مقدار میں ملتا ہو وہاں یہ کیسے ممکن تھا کہ یزید اتنا پانی بھیجتا کہ بچی کو غسل دیا جا سکے؟ لیکن شریعت نے راستے بتائے ہیں، اگر کفن میسر نہ ہو تو جس لباس میں دنیا سے کوئی شخص جائے اسی میں دفن کر دیا جائے، اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کرا دیا جائے غسل کے، لیکن ایک طریقے کا کوئی بدل نہیں تھا، کوئی اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ نہیں تھا، اور وہ طریقہ کیا تھا؟ بہر صورت قبر بھی کھودنی ہے اور اس میں دفن کرنا ہے۔ سید سجاد کے پاس قید خانے میں ذوالفقار بھی نہیں ہے، سوچئے قبر کیسے کھودی ہوگی۔ بس ایک جملہ، اور بات کو آگے بڑھاؤں کہ میں نے ایک مقتل میں صرف ایک جملہ پڑھا کہ سید سجاد نے قبر کھودی، سکینہ کو دفن کیا، اس کے بعد کھڑے ہوئے تو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے، کلائی سے جو ہتھ کڑی کی کڑی تھی اس سے لہو بہہ رہا تھا۔ بہرطور سامعین گرامی، اس ام لیلہ کو اللہ نے علی اکبر عطا کیا۔ یہ علی اکبر جب پیدا ہوئے تو امام حسین نے ایک رسم ایسی قائم کی تھی جو امام حسین سے شروع ہوئی اور امام حسین پر ہی ختم ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام جب اللہ کوئی بیٹا دیتا تھا تو اس بیٹے کو اٹھاتے تھے اور لے جا کے مسجد میں رکھ دیا کرتے تھے، مسجد میں رکھ دیتے تھے، خداوندہ تو نے یہ نعمت مجھے عطا کی ہے، میں تیری بارگاہ میں نذر کرتا ہوں۔ جب سید سجاد پیدا ہوئے نا تو جناب امیر نے یہی طریقہ اختیار کیا، جب وہاں رکھ کے آئے تو جناب امیر موجود تھے، وہ خود گئے، پروردگارہ حسین تو تیری بارگاہ میں نذر کر گیا ہے، میں اس امانت کو میں لے رہا ہوں، جب تیری مصلحت ہو تو یہ امانت مجھ سے تو لے سکتا ہے۔ یہ کہہ کے سید سجاد کو لے آئے تھے، لا کے گھر میں خواتین کے حوالے کیا تھا اور کہا تھا اس بچے کا بہت خیال رکھنا، اس کی رگوں میں ہاشمی غیرت کا لہو بھی دوڑ رہا ہے، شاہی آرام کا لہو بھی دوڑ رہا ہے، ایران کی شہزادی کے بیٹے تھے، کہا وہ بھی لہو دوڑ رہا ہے، دیکھو اس کو نرم گدے پہ سلانا، اس کو بے آرام نہ کرنا، اور دیکھو کوئی کنیز اس کے سامنے سر برہنہ نہ جانے پائے۔ اس انداز سے سید سجاد کی پرورش ہو رہی تھی۔ جب علی اکبر پیدا ہوئے، اب جناب امام حسین نے اسی طرح لے جا کے مسجد میں رکھ دیا۔ اب علی ابن ابی طالب موجود نہیں ہیں کہ وہ جائیں اور حسین کو اٹھا کے لائیں۔ جیسے ہی زینب کو احساس ہوا کہ بابا نہیں ہیں تو بابا کی نمائندگی کرتے ہوئے زینب نے سر سے پیر تک چادر اوڑھی، مسجد میں گئیں، خدا بندہ اگر علی ہوتے تو وہ اٹھاتے، میں علی کی جگہ اس بچے کو میں اٹھا رہی ہوں، تیری امانت سمجھ کے اس کی پرورش میں کروں گی۔ اب وہ بچہ پلا، علی اکبر پلے تو زینب کی آغوش میں پلے۔ دنیا میں وہ ماں کے حوالے سے نہیں جانے جاتے تھے، زینب کا فرزند کہلاتے تھے۔ اس انداز سے پروان چڑھتے گئے۔ بس جناب والا مختصر کروں کلام کو، ہوتے ہوتے کربلا میں وہ گھڑی آئی، وہ منزل آئی کہ جس میں امام حسین کے سامنے فرزند کھڑا ہے، بابا اب مجھے اجازت دیجئے۔ حسین اس سے پہلے
سب سے پہلے علی اکبر سے کہہ چکے تھے بیٹا پہل تو کر، لیکن اصحاب آ کے کھڑے ہو گئے تھے ہاتھ جوڑ کر، مولا ہماری وفا پر قیامت تک کے لیے داغ لگ جائے گا کہ ہم زندہ رہیں اور علی شبیہ پیغمبر مارا جائے۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ حسین نہ بھیجیں، چنانچہ اب جب اصحاب سارے کے سارے شہید ہو گئے تو جناب علی اکبر سامنے آئے، ہاں بیٹے جانا چاہتے ہو جاؤ، خدا حافظ۔ اس وقت یہ جملہ کہا تھا، خدا بندہ گواہ رہنا اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں تیرے رسول کا سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ یہ سنا علی اکبر نے، یہ سنا، اچانک گھوڑے کے اوپر چڑھنا چاہتے ہیں میدان کی طرف جائیں، حسین آگے بڑھے، بیٹا یوں نہیں، ایسے نہیں جاؤ، وہ جس پھوپھی نے ماں بن کے پالا ہے اس سے تو خدا حافظ کہہ دو، اس سے تو اجازت لے لو۔ شوق شہادت میں جیسے امام سے اجازت ملی تھی دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ اب جو امام نے یہ کہا کہ ذرا پھوپھی سے اجازت تو لے لو، علی اکبر کے اوپر ایسا لگا جیسے اوس پڑ گئی، ایک مرتبہ مزمحل ہو گئے، بابا اس امتحان میں نہ ڈالیے، پھوپھی آسانی سے اجازت نہیں دیں گی۔ نہیں بیٹے میں دیکھنا چاہتا ہوں مشکل کشا کا پوتا اپنی مشکلوں کو کیسے حل کرتا ہے۔ آگے آگے سر جھکائے ہوئے علی اکبر چلے، پیچھے پیچھے حسین چلے، خیمے کے اندر داخل ہوئے، پھوپھی کے پاس پہنچے، پھوپھی بے اختیار اٹھ کے کھڑی ہو گئی، بیٹا صبح سے تیری شکل دیکھنے کو ترس رہی تھی، بیٹے صبح میں نے تیری اذان کی آواز سنی تھی، اس کے بعد سے تجھے دیکھنے کے لیے دل بےتاب تھا، شکریہ تیرا کہ تو آ گیا، پھوپھی کے دل کو ٹھنڈک ملی، آ بیٹے میرا دل چاہتا ہے کہ تجھے اسی طرح گود میں لٹاؤں جیسے بچپن میں تو لیٹا کرتا تھا۔ زینب زمین پہ بیٹھ گئی، علی اکبر نے زانو پہ سر رکھا، پھوپھی نے بالوں میں کنگھی کرنی شروع کی۔ اس موقع پر ایک مرتبہ علی اکبر مخاطب ہوئے، پھوپھی اماں آپ سے ایک سوال کروں، ایک بات پوچھوں؟ ہاں بیٹے پوچھ، کیا بات پوچھنا چاہتا ہے؟ پھوپھی اماں یہ تو بتائیے آپ کا رتبہ بڑا ہے یا آپ کی والدہ گرامی جناب سیدہ کا رتبہ بڑا ہے؟ آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی سیدہ کا رتبہ بلند ہے؟ کہا بیٹے تو یہ سوال پوچھ رہا ہے، ارے کہاں وہ دو جہان کی شہزادی، وہ جنت کے خواتین کی سردار، میرے لیے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ مجھے ان کی دختر کہا جاتا ہے، ورنہ میں تو ان کی کنیزی کے قابل بھی نہیں ہوں۔ جناب زینب نے یہ ارشاد فرمایا، کہا اچھا تو ان کا رتبہ بہت بلند ہے آپ کے مقابلے میں؟ کہا ہاں بیٹے ان کا رتبہ ہم سے مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، ان کا بہت بلند ہے۔ بس ایک مرتبہ گودی سے اٹھے، کہا پھوپھی اماں اگر یہ بات ہے نا ان کا رتبہ بہت بلند ہے تو آج ان کے لال پر اپنے لال کو قربان کر دیجیے۔ ایک مرتبہ یہ جملہ سنا، زینب خاموش ہو گئی، بے بس ہو گئی، اور اگر حسین مخاطب ہوئے، ہاں میں اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا میرا بیٹا اپنا مسئلہ کیسے حل کرتا ہے۔ ہاں بیٹے اب پھوپھی کیا کرے، جا بیٹا علی اکبر تجھے اللہ کو سونپا۔ علی اکبر اٹھے، نکلنا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ بہنیں آ کے لپٹ گئیں، پھر اجازت ملی، پھر چلنا چاہتے تھے، ماں سامنے آ گئی، ماں سے رخصت ہوئے، پھر آگے چلے، پھوپھیاں آ کے لپٹ گئیں۔ کہا یہ یزید کی فوج کے راوی نے کہا کہ جب علی اکبر رخصت ہو رہے تھے نا تو حسین کے خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا۔ آخر حسین مخاطب ہوئے، مسافر کا راستہ نہ روکو۔ بھائیو چند جملوں کی زحمت ہے، مسافر کا راستہ نہ روکو، اس کی منزل بہت طویل ہے، اس کو جانے دو۔ حکم امام ہوا، بیبیاں الگ ہو کے کھڑی ہو گئیں، بچیاں الگ کھڑی ہو گئیں، علی اکبر روانہ ہوئے۔ اب خیمے کا پردہ اٹھایا، چاہتے کہ باہر قدم رکھے، ایک آواز ایسی کانوں میں آئی کہ حسین جیسے صابر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آواز کون سی تھی؟ خیمے کے پیچھے سے آواز آئی، علی اکبر بھائی سے ملے بغیر چلے جاؤ گے؟ دیکھا سید سجاد خیمے کی لکڑی پکڑے ہوئے بڑی مشکل سے کھڑے ہو رہے ہیں، بھیا سید علی اکبر بھائی کو تو خدا حافظ کر دو۔ بس سامعین گرامی دونوں بھائی گلے ملے، بابا کی بے بسی پہ دونوں نے آنسوؤں کے نذرانے پیش کیے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ رخصت ہوئے،
علی اکبر رخصت ہوئے. سید سجاد نے کہا پردہ اٹھا دو، پردہ اٹھا دو، میں اپنے بھائی کی جنگ دیکھنا چاہتا ہوں. ادھر علی اکبر گھوڑے سے گرے، ادھر سید سجاد پھر غشی میں گر گئے. سامعین گرامی، مختصر کروں کلام کو. علی اکبر گئے میدان میں، جہاد کیا، جہاد کیا. وہ جہاد کہ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا علی کا پوتا ایسے لڑتا ہے، علی کا خون اس طرح سے جنگ کرتا ہے. خیبر کے علی کی یاد تازہ کر دی. بدر و احد کے علی کی یاد لوگوں کے ذہنوں میں دوبارہ بیدار ہو گئی. علی اکبر جہاد کر رہے تھے، باپ تعریف کر رہا تھا. کیا کہنے بیٹے، آج باپ اپنے دادا کا نام روشن کر رہا ہے. کربلا میں 2 جنگوں کا خاص طور پر مورخ نے تذکرہ کیا ہے. تاریخ کی کتابوں میں 2 جنگوں کا خاص طور پہ ذکر ہے، ایک علی اکبر کا جہاد اور ایک حسین کا جہاد. یہ 2 جہادوں کا خصوصی تذکرہ ہے. علی اکبر جوہر دکھا رہے تھے. ایک مرتبہ تلوار چلاتے چلاتے مجمع کو پیچھے دھکیل دیا، فوج کو میدان سے دور کر دیا. پلٹے، باپ کے پاس آئے. اب باپ نے دیکھا بچہ کامیاب و کامران آیا ہے. باپ کے چہرے پر بھی احساس فخر بھی تھا، تعریف بھی کرنا چاہتے تھے. واہ بیٹے علی اکبر خوب جہاد کیا. دنیا کہتی ہے علی اکبر نے پانی مانگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ علی اکبر پانی کا سوال کریں. علی اکبر نے صرف اتنا کہا تھا، بابا ابھی کیا ہے، یہ جنگ کیا چیز ہے. اگر کہیں پانی کا ایک قطرہ مجھے مل جاتا نا، ایک گھونٹ پانی مل جاتا، تب میں بتاتا کہ کیسی جنگ ہوتی. صرف اس بات کا اظہار کیا تھا کہ پیاس کے عالم میں یہ جنگ ہے. اگر میرے پاس یہ پیاس نہ ہوتی تو پھر علی اکبر کی جہاد دیکھتے. حسین نے کہا بیٹے قریب آؤ، قریب آؤ، ذرا تمہارے دل کی ڈھارس ہو جائے. ایک مرتبہ کہا ذرا منہ تو کھولو. اپنی زبان کو حسین کے منہ میں دیا. زبان پہ کانٹے پڑے ہوئے تھے. علی اکبر چیخ کے پیچھے ہٹ گئے، بابا آپ تو مجھ سے کہیں زیادہ پیاسے. بس سامعین گرامی، علی اکبر گئے میدان میں، بس 2-4 جملوں کی زحمت. جہاد کیا، ہوتے ہوتے لڑتے لڑتے علی اکبر گھوڑے سے گرے. حسین ایک ٹیلے پہ کھڑے دیکھ رہے تھے. ادھر علی اکبر گرے، ادھر حسین گرے. ادھر در خیمہ پہ زینب کھڑی حسین کو دیکھ رہی تھی. ایک بے ساختہ وہ گر پڑی، اور ایک خیمے میں پیچھے ام لیلہ مصلے پہ بیٹھی تھی. وہ بے ساختہ اس نے سر سجدے میں رکھ دیا. خداوندہ میرے علی اکبر کی قربانی قبول ہو گئی. حسین چلے. بزرگان گرامی، یہاں پر روایت میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ حسین کیسے گئے. اس سے پہلے جاتے تھے نا تو سواری پہ سوار ہو کے گھوڑے کو بڑھاتے ہوئے جاتے تھے. حضرت قاسم کی لاش پہ پہنچے ہیں تو اس وقت مورخین نے لکھا کہ حسین یوں گئے ہیں جیسے شیر شکار پہ جاتا ہے، جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے. حسین بڑھتے تھے اور گھوڑے کو تیز دوڑاتے ہوئے جو بھی شہید گرتا تھا اس کی آواز پہ وہاں پہنچتے تھے. لیکن علی اکبر جی نے جب آواز دی ہے تو حسین کیسے گئے ہیں؟ تاریخ نے جملہ لکھا، حسین یوں گئے جیسے کوئی اندھا راستہ تلاش کرتا ہے. کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف گرتے جاتے تھے. اس کا مطلب ہے حسین سواری پر نہیں بیٹھے، سواری پہ نہیں بیٹھے، پیدل روانہ ہوئے. پیدل روانہ ہوئے، کچھ دور تک گئے. علی اکبر نظر نہیں آتا تو آخر آواز دی، بیٹا بابا کی آنکھوں میں تو اب نور نہیں رہا، بیٹا مجھے آواز دو، مجھے آواز دو. حسین علی اکبر نے جب یہ دیکھا کہ بابا مجھے تلاش کر رہے ہیں تو گھوڑا، علی اکبر کا گھوڑا عقاب اس کا نام تھا، وہ علی اکبر کے گرد چکر کاٹ رہا تھا. بہت کوشش کر رہا تھا کہ کوئی دشمن علی اکبر کے پاس نہ آنے پائے. جب علی اکبر نے دیکھا کہ بابا آواز دے رہے ہیں تو مخاطب ہوئے گھوڑے سے، اگر وفادار ہے نا تو اب میری حفاظت کو چھوڑ، جا میرے بابا کو ساتھ لے کے آ، بابا کو ساتھ لے کے آ. گھوڑا اشارہ سمجھ گیا. اب ذرا جو دل والے ہیں اس تصور کو دیکھیں، اسی گھوڑے پر ابھی بیٹے کو، جوان بیٹے کو سوار کر کے بھیجا ہے. جب خالی زین دیکھی ہوگی تو حسین کا کیا حال ہوا ہوگا. ایک مرتبہ حسین نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی. عقاب تیرا سوار کہاں ہے، سوار کہاں ہے؟ اس گھوڑے کے سہارے چلتے ہوئے حسین علی اکبر کی لاش کے پاس پہنچے. سامعین محترم، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، بس ایک منظر دکھانا ہے. حسین پہنچے لاش کے پاس. اب ایک بڑی مشکل منظر ہے. چاہتے ہیں کہ علی اکبر کی لاش اٹھائیں،
علی اکبر کی لاش اٹھائیں، جوان بیٹے کی لاش ہے، بوڑھا باپ ہے، چاہا کہ اٹھائیں، کچھ بلند کیا، لاش نہیں اٹھی، رکھ دی، زمین پہ رکھ دی، پھر دوبارہ کوشش کی، پھر رکھ دی، کہا بیٹا علی اکبر یوں تیری لاش نہیں اٹھے گی، تو یوں کرنا کہ اپنی دونوں باہیں میری گردن میں ڈال دے، میری گردن میں ڈال دے، حسین کو ذرا سے سہارا دے دے۔ علی اکبر نے ایک بازو سینے پہ رکھا، ایک بازو حسین کی گردن میں ڈالا، حسین نے کہا بیٹا دونوں ہاتھ ڈال دے۔ اب علی اکبر سینے سے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹے کیا بات ہے، کیا سینے میں کوئی زخم ہے؟ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا، ایک برچھی کا ٹکڑا سینے کے اندر پیوست تھا۔ اچھا بیٹے میں سمجھ گیا، پہلے تیری برچھی کو جدا کر دوں، اس نیزے کے ٹکڑے کو جدا کر دوں۔ ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے، علی اکبر کو لٹایا، اس برچھی کے ٹکڑے کے اوپر ہاتھ ڈالا۔ اب میرا تصور کہتا ہے کہ اس وقت ساری جنت سمٹ کے کربلا میں آ گئی تھی، آسمان کے فرشتے آ گئے تھے، جنات پہنچ گئے تھے، انبیاء کی ارواح آ گئی تھیں۔ جبرائیل نے آ کے کہا ہوگا حسین بڑی مشکل منزل ہے، میں بچپن میں جھولا جھلاتا رہا ہوں، مجھے موقع دے، میں اس برچھی کو نکالنے میں تیری مدد کر دوں۔ حضرت ابراہیم آگے بڑھے ہوں گے، کہا ہوگا حسین تیری آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی، تیرے قاسم تیرے اسماعیل کے ہاتھ پیر نہیں بندھے ہوئے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس وقت رسول بڑے ہوں گے، بیٹے میں تیری مدد کرتا ہوں۔ علی نے کہا ہوگا زمانے کا مشکل کشا ہوں، حسین اس وقت میں مدد کر دیتا ہوں۔ اس مرحلے پر ایک مرتبہ سیدہ آگے بڑھی ہوگی، بابا ہٹ جائیے، مولا علی آپ ہٹ جائیے، میں دیکھنا چاہتی ہوں میرے دودھ کی تاثیر کیا ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ حسین پہ میری تربیت کا اثر کیا ہے۔ بس حسین نے ایک مرتبہ برچھی پہ ہاتھ رکھا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف سر اٹھایا، دادا ابراہیم دیکھ لو میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، دادا اسماعیل دیکھ لو میرے اسماعیل کے ہاتھ پیر نہیں بندھے۔ ایک مرتبہ یا علی کہا، سینے سے برچھی نکالی، جوان بدن علی اکبر کا کانپا، علی اکبر کا بدن کانپا تو زمین کربلا میں زلزلہ آیا تو خیمے میں بیٹھی ہوئی زینب بے ساختہ اٹھی، بھیا ٹھہر جاؤ میں مدد کے لیے آتی ہوں، حسین نے لاش رکھ دی، کہا بہن میں نے تیرے پردے پر علی اکبر کو قربان کیا، ابھی باہر نہ آنا۔ اور یہ کہہ کے بزرگان محترم علی اکبر کی لاش اٹھائی، خدا جانے کس طرح کاندھوں پہ لاش ڈالی، کس طرح گھوڑے پہ وہ لاش رکھ کے در خیمہ پہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر اب تک تو بڑی ہمت دکھائی تھی حسین نے، اب چاہتے ہیں کہ اس لاش کو ایک مرتبہ گنج شہیدہ میں لے جا کے رکھ دیں، لیکن حسین سے اب لاش نہیں اٹھتی۔ آواز دی باقر آ جاؤ، اے بچوں آ جاؤ، آؤ اپنے بھائی کے جنازے کو اٹھاؤ، اسے گنج شہیدہ تک پہنچاؤ، حسین سے جوان لاشا نہیں اٹھتا۔ ماتم حسین۔